رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو اسی طرح 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور میں اس پر زیادہ بھی کر سکتا ہوں۔ اور جو شخص ایک برائی کرے گا اس کو ایک ہی برائی کا بدلہ ملے گا یا میں بخش دوں گا۔ اور جو شخص مجھ سے عبادت و طاعت کے ذریعہ ایک بالشت قریب ہوگا تو میں اس سے ایک ہاتھ نزدیک ہوں گا، اور جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ نزدیک ہوگا تو میں اس سے ایک با یعنی دونوں ہاتھ قریب ہوں گا۔ اور جو شخص میرے پاس معمولی چال سے چل کر آئے گا تو میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ اور جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے گا اس حال میں کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں اس کے گناہوں کے برابر بخشش لے کر اس سے ملوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اولاد آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے، اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ نے ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہو اور تمہارے مالک کو سب سے زیادہ محبوب ہو اور تمہارے درجات کو بلند کرتا ہو اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے اور دشمن سے ایسی جنگ کرنے سے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں بہتر ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا انسان کا کوئی عمل ذکر الہی سے بڑھ کر نہیں ہے۔